السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ذو الحج یوم العرفہ، یہ حج کا اہم ترین رکن ہے، عرفہ کا قیام. اور عرفہ کا وقوف فرض ہے، رہ جائے تو حج ہی نہیں ہوتا، نہ کوئی فدیہ دے کے اس کی تلافی ہو سکتی. عبد الرحمن بن یامر کہتے ہیں، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا جبکہ آپ میدان عرفات میں تھے. اسی دوران میں نجد کی طرف سے کچھ لوگ آئے اور ان میں سے ایک شخص نے کہا، تو اس نے پکار کر کہا، اے اللہ کے رسول، حج کیسے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو حکم دیا اور اس نے پکار کر کہا، حج تو عرفات کا دن ہے، الحج عرفہ. جو شخص مزدلفہ کی رات میں فجر کی نماز سے پہلے یہاں آ گیا اس کا حج پورا ہو گیا. عرفہ میں وقوف یا عرفہ کا قیام ظہر کے بعد شروع ہوتا. اگر کوئی ظہر سے پہلے عرفہ سے گھوم پھر کے چلا گیا حج نہیں ہوگا. لیکن کب تک رکنا ہوتا ہے یہاں؟ مغرب تک. ہاں، اگر کوئی شخص مغرب کے بعد یہاں پہنچتا تو بھی اس کا حج ہو جائے. عبد الرحمن کہتے ہیں، میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھا، کچھ لوگ آئے اور حج کے بارے میں پوچھا. آپ نے فرمایا، حج عرفات میں ٹھہرنے کا نام ہے. جو شخص مزدلفہ کی رات 9 اور 10 ذی الحج کی درمیانی رات طلوع فجر سے پہلے میدان عرفات میں پہنچ گیا اس کا حج ہو گیا. گویا ظہر سے لے کر ظہر کے بعد اثر، اثر سے مغرب، مغرب سے عشاء، عشاء سے لے کے فجر سے پہلے تک جو شخص عرفات میں آ کے ٹھہرتا ہے اس کا حج ہو جاتا ہے. واضح؟ اب چونکہ حج عرفہ کے دن کے وقوف کا نام ہے تو عرفہ کا دن نہایت اہم دن ہے، بہت ہی فضیلت والا دن ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ عرفہ کی شام، عرفہ کی آفٹرنون اہل عرفہ کی وجہ سے اپنے فرشتوں کے سامنے فخر فرماتا ہے. یعنی جو لوگ عرفہ میں ہوتے ہیں ان کے اوپر فخر کرتا ہے اور کہتا ہے، میرے ان بندوں کو دیکھو جو میرے پاس پراگندہ حال اور غبار آلود ہو کر آئے. جب آپ مکہ سے نکلتے ہیں احرام پہن کے، صاف ستھری چادریں ہوتی ہیں، بہت فریش، خوشی خوشی آپ مینا میں آتے ہیں. مینا بھی صاف ستھرا، بہت اچھے انتظامات ہوتے ہیں. آپ فجر تک نمازیں پڑھ کے جب وہاں سے نکلتے ہیں عرفات کی طرف فجر کے بعد، تو کافی لمبی لائنیں، دھوپ بھی چڑھ چکی اور اپنی منزل ٹھکانے تک پہنچتے پہنچتے کافی حال خراب ہو. اور وہ جگہ ایسی نہیں ہوتی جہاں آپ دوبارہ نہا کے فریش ہو جائیں، نہانے والی کوئی جگہ نہیں. آج کے دور میں بھی جہاں اتنے انتظامات ہیں وہاں عرفہ کا دن ہر ایک کے لیے غبار آلود دن، کیونکہ آپ کو 24 گھنٹے ہو چکے ہیں تقریباً احرام پہن، وہی چادریں پہنی. اور وہاں ایسا نہیں ہے کہ آپ کسی جگہ گاڑی پر وہیں اتریں گے اور پھر ساتھ ہی بیٹھ جائیں. بعضوں کو دور دور اتارتے ہیں، پھر آپ کو بتایا جاتا ہے فلاں جگہ آپ کا، وہاں تک آپ کو پیدل چل کے جانا تھا. اور بہت سے لوگ تو مکہ سے ہی پیدل سفر شروع کرتے ہیں، مینا میں رکتے ہیں، پھر وہاں سے پیدل شروع کرتے ہیں اور عرفات تک پیدل ہی آتے. تو بہرحال وہ سب اپنے شوق سے جاتے ہیں، محبت سے جاتے ہیں. اور یہی وہ وقت، وہ دن ہے جس میں سال کے سارے دنوں سے زیادہ بندوں کے پورے سال میں سب سے زیادہ جس دن اور جس وقت میں گناہوں کی معافی ہوتی ہے وہ یہی دن ہے. انس بن مالک کہتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفات میں وقوف کیا. وقوف کا مطلب کھڑے ہو کر دعائیں مانگی، اور سورج لوٹنے کے قریب تھا، غروب کی. پس آپ نے فرمایا، اے بلال، میرے لیے لوگوں کو خاموش کراؤ. بلال کھڑے ہوئے. کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاموش ہو جاؤ. لوگ خاموش ہو گئے. آپ نے فرمایا، لوگوں، ابھی جبریل علیہ السلام میرے پاس آئے، میرے رب کی طرف سے انہوں نے مجھے سلام کہا اور کہا، اللہ تعالیٰ نے عرفات والوں کی مغفرت کر دی اور آپس کے حقوق کی ضمانت دے دی. پس عمر بن خطاب نے کھڑے ہو کر عرض کیا، اے اللہ کے رسول، کیا یہ ہمارے لیے خاص، کیا ہماری بخشش ہو گئی؟ فرمایا، یہ تمہارے لیے بھی ہے اور جو تمہارے بعد آئے قیامت تک ان سب کے، یعنی تمہارے لیے بھی ہے اور جو قیامت تک یہاں آتے رہیں گے ان سب کے لیے کیا بخشش کا وعدہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارا دوپہر کے بعد، یاد رکھیے دوپہر کے بعد، صبح نہیں ہے 9 تاریخ لیکن ظہر کے بعد عرفات میں کھڑے ہونا تو اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر نازل ہوتا ہے. یعنی بندہ جب وہاں ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ قریب آ جاتا ہے اور فرشتوں سے تم پر فخر کرتا ہے. فرماتا ہے کہ میرے بندے میرے پاس کھلے اور گہرے ہر راستے سے پراگندہ حالت میں آئے ہیں، جو میری رحمت اور جنت کے امیدوار ہیں. بس اگر تمہارے گناہ ریت کے ذروں یا بارش کے قطروں یا سمندر کے جھاگ کے برابر بھی ہوں تو میں انہیں بخش دوں گا. میرے بندو لوٹ جاؤ، تم بخشے بخشائے ہو، اور ان کی بھی مغفرت ہے جن کی تم نے سفارش کی، جن کی ڈائری میں کاپیاں دعائیں لکھ کے لے گئے تھے نا کہ اللہ ان کو بھی بخش دے، ان کی بھی بخشش ہو جائے، جن کے لیے وہ دعائیں کرتے ہیں وہاں جا کر. 9 ذی الحجہ کو طلوع آفتاب کے بعد منا سے عرفات کے لیے نکلے. جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، منا میں فجر کی نماز پڑھنے کے بعد
آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دیر ٹھہرے حتیٰ کہ سورج نکل آیا. آپ نے اپنے لیے بالوں کے بنے ہوئے خیمے کے متعلق حکم دیا اور وہ نمرہ میں لگا دیا گیا جہاں مسجد نمرہ. چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چلے اور قریش کو یقین تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مزدلفہ میں مشعر الحرام کے پاس ہی رک جائیں گے، جیسے کہ وہ قریش اسلام سے پہلے جاہلیت کے دور میں کرتے تھے. مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے آگے بڑھ گئے اور عرفات تک گئے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے ثم افیدوا من حیث افاض الناس، پھر وہاں سے پلٹو جہاں جا کر لوگ پلٹتے، یعنی عرفات تک جاؤ. تو قریش دور جاہلیت میں نہیں جاتے تھے، وہ کہتے تھے ہم سردار قبیلہ ہیں، ہمیں عام لوگوں کی طرح وہاں جانے کی ضرورت ہے. لیکن حج تو مساوات کا سبق ہے، چاہے کوئی بادشاہ ہو یا فقیر، سب کو اس میدان میں حاضری دینا ضروری ہے، اس کے بغیر حج ہوتا ہی نہیں. مینا سے عرفات جاتے ہوئے تکبیر اللہ اکبر، تحلیل لا الہ الا اللہ اور تلبیہ لبیک اللہم لبیک پکارے. محمد بن ابی بکر ثقفی نے بیان کیا، میں نے انس بن مالک سے تلبیہ کے بارے میں دریافت کیا کہ آپ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں اسے کس طرح کہتے تھے. اس وقت ہم مینا سے عرفات کی طرف جا رہے تھے. انہوں نے فرمایا کہ تلبیہ کہنے والے تلبیہ کہتے، تکبیر کہنے والے تکبیر، یعنی دونوں چیزیں ہو رہی ہوتی تھی. اس پر کوئی کسی پہ اعتراض نہیں کرتا تھا. تکبیر کیا ہے؟ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد. اور تلبیہ کے الفاظ تو آپ کو معلوم ہے. مسجد نمرہ میں زوال آفتاب کے بعد خطبہ حج پوری توجہ اور خاموشی سے سننا چاہیے. جابر کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عرفات پہنچے، آپ نے دیکھا کہ نمرہ میں خیمہ لگا ہوا ہے. آپ وہاں اترے، حتیٰ کہ جب سورج ڈھل گیا تو آپ نے اپنی اونٹنی قصواء کے متعلق فرمایا کہ اسے تیار کر دو. اسے تیار کر دیا گیا. آپ اس پر سوار ہوئے حتیٰ کہ وادی ارنا کے دامن میں آ گئے اور لوگوں کو خطبہ دیا. جریر کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے حجۃ الوداع میں فرمایا استنصت الناس، تم لوگوں کو چپ کراؤ. اور پھر چپ کرایا گیا اور آپ نے وادی ارنا میں آ کر خطبہ دیا. ظہر اور عصر کی نمازیں ایک اذان اور 2 اقامت کے ساتھ جمع اور قصر با جماعت ادا کریں. یہاں پر نمازیں کیسے پڑھی جائیں گی؟ ظہر اور عصر، قصر اور جمع، ایک اذان 2 اقامتیں. دونوں نمازوں کے درمیان کوئی سنت یا نفل نہیں. جابر کہتے ہیں خطبہ دینے کے بعد بلال نے اذان کہی، پھر اقامت کہی، تو آپ نے ظہر پڑھائی، پھر اقامت کہی، پھر آپ نے عصر پڑھائی، اور دونوں نمازوں کے بیچ میں کچھ نہیں پڑھا، کوئی سنت نفل نہیں. پھر آپ قصواء پر سوار ہو گئے حتیٰ کہ مقام وقوف پہ تشریف لائے. جو لوگ رش کی وجہ سے مسجد نمرہ نہ پہنچ سکے تو کوئی حرج نہیں، اپنی جگہ ہی اپنے اپنے خیمے میں ہی نماز جماعت سے پڑھ لینی چاہیے. ظہر اور عصر کی نمازیں ادا کرنے کے بعد عرفات میں داخل ہوں، یعنی وقوف کی جگہ پر. رش کی وجہ سے ممکن نہ ہو تو پہلے بھی داخل ہو سکتے، کیونکہ بہت سی چیزیں اپنی مرضی سے نہیں آپ کر سکتے، آپ کو قافلے کے ساتھ ہی جانا ہو. عرفات کا سارا میدان وقوف کی جگہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میدان عرفات سارے کا سارا ٹھہرنے کا مقام ہے، وہاں جبل رحمت پہ چڑھنے کی ضرورت نہیں. بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ عرفات کے دن اس پہاڑ پہ چڑھنا ضروری ہے، اور اس میں جوان لوگ تو چڑھ جاتے ہیں، بوڑھے لوگ نہیں چڑھ سکتے. تو اللہ نے بہت رحمت فرمائی ہے، بھی جبل رحمت، خاص رحمتیں اترتی. کہتے ہیں کہ وہاں پر آدم اور حوا آپس میں ملے تھے، اسی لیے اس میدان کو عرفات کہا جاتا، دوسرے کو پہچانے تھے. تو بہرحال ضروری نہیں کہ پہاڑوں پہ چڑھیں یا کسی خاص جگہ پر جائیں، جہاں بھی عرفات میں آپ کو ٹھہرایا گیا وہیں ٹھہر جائیں. ساری توجہ کس پر رکھیں؟ عبادت پر، اور خصوصاً کھڑے ہو کر دعائیں مانگنے پر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میدان عرفات سارے کا سارا ٹھہرنے کا مقام ہے، لیکن ارنا کے نشیب سے ہٹ کر رہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے جبل رحمت کے قریب وقوف کیا ہے، جبکہ پورا میدان عرفات کی جگہ ہے. یعنی آپ کا وقوف پہاڑ کے قریب تھا، لیکن کہیں بھی کھڑے ہو سکتے ہیں. ابن مربع انصاری ہمارے پاس تشریف لائے جبکہ ہم عرفات میں ایسی جگہ وقوف کیے ہوئے تھے کہ عمر بن عبداللہ اس کو امام کے موقف سے دور سمجھ رہے تھے. ابن مربع نے کہا بے شک میں تمہاری طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قاصد بن کر آیا ہوں، آپ نے تم لوگوں کو کہلا کر بھیجا انہی مقامات پر وقوف کرو، بلا شبہ تم اپنے باپ ابراہیم کی وراثت میں سے ایک وراثت پر ہو. خیمے کے اندر یا باہر جہاں جگہ ملے پوری انکساری اور توجہ کے ساتھ دعائیں مانگنی چاہیے. بعض لوگ یہ سمجھتے کہ شاید خیمے کے اندر نہیں مانگنی اور باہر نکل کے کھڑے ہونے چاہیے. باہر بعض کو دھوپ ہوتی، کافی گرمی ہوتی ہے، تو اندر کبھی مانگ لیں کبھی باہر چلے جائیں. کوشش کریں کہ سارا وقت کھڑے رہیں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر یہ دعائیں مانگی. اور لوگ کیا کرتے ہیں وہاں پہنچتے ہی دسترخوان بچھا دیتے ہیں، کھانے لگ خوب بریانی کھاتے ہیں اور اس کے بعد سو جاتے ہیں. سب نہیں، لیکن بہت سے لوگ ایسے کرتے. تو کھانا پینا بھی مختصر رکھیں، ایسی چیز نہیں کھائیں جس کو کھا کر آپ کو نیند آئے. آپ پورے کے پورے وقت کو، میکسیمم ٹائم کو پورے فوکس کے ساتھ اللہ کی طرف متوجہ رکھیں، اپنے آپ دعائیں کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ آپ پر فخر کر رہا ہے فرشتوں کے ساتھ. ان لوگوں پہ کیا فخر کرے گا جو سو جائیں یا ادھر ادھر باتیں کر یا لڑائی جھگڑے کر رہے ہو، جمع کسر کرنی ہے تو اس وقت بہیو کر.
اللہ تعالیٰ جب فخر کر رہے ہوں آپ پر تو واقعی آپ فخر کے قابل ہوں. جابر کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم قصواء پر سوار ہوئے حتیٰ کہ مقام وقوف پہ تشریف لائے. اپنی اونٹنی قصواء کا پیٹ پتھروں کی طرف کر دیا، یعنی وہیں رکے رہے. اور جبل المشاء کو جو کہ ریت کا بڑا ٹیلا تھا، لوگ اس کو پیدل ہی عبور کرتے تھے، اپنے سامنے کیا، قبلہ رخ ہوئے، پھر وہیں رکے رہے حتیٰ کہ غروب ہو گیا. اور ٹکیا کے غائب ہو جانے کے بعد کچھ زردی بھی ختم ہو گئی، اتنی دیر تک وہاں رکے. ہاتھ اٹھا کر بکثرت دعائیں کرنا. اسامہ سے مروی ہے میدان عرفات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ردیف تھا، یعنی اونٹنی میں آپ کے پیچھے تھا. آپ نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو اونٹنی ایک طرف کو جھکنے لگی اور اس کی لگام گر گئی. چنانچہ آپ نے ایک ہاتھ سے رسی کو پکڑ لیا اور دوسرے ہاتھ کو اٹھائے رکھا، یعنی ہاتھ نیچے نہیں ہونے دیا. اس وقت بھی جب آپ رسی اٹھا رہے تھے پھر بھی آپ نے ہاتھ ایک اوپر ہی رکھا. حج کرنے والے اس دن روزہ نہیں رکھیں گے اور نہ ہی اس دن کوئی نفلی نمازیں ہیں. سب سے زیادہ کیا کرنا ہے؟ دعا مانگنی. کیسے؟ کھڑے ہو کر اور ہاتھ اٹھا کر اور قبلہ رخ ہو کر، خواہ خیمے کے اندر یا باہر. ام الفضل کہتی ہے عرفہ کے دن لوگوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کے بارے میں شک ہوا، اس لیے میں نے آپ کو پینے کے لیے کچھ بھیجا. آپ نے اس کو پی لیا جس سے پتا چلا کہ آپ روزے سے نہیں. عقبہ بن عامر بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یوم عرفہ یوم نحر، یعنی 10ویں ذی الحج قربانی کا دن، اور ایام تشریق ہم اہل اسلام کے عید کے ایام ہیں، یہ کھانے اور پینے کے دن ہیں. ہماری عید تو 10 کو شروع ہوتی ہے، حاجیوں کی 9 کو ہی شروع ہو جاتی، تو اس دن یعنی کہ روزہ رکھنا درست نہیں وہاں پر. لیکن یہاں جو روزہ رکھے گا اس کا کیا فائدہ، کتنا ثواب؟ 2 سال کے گناہ معاف ہوں. حاجیوں کے تو ساری زندگی کے معاف ہو رہے ہیں اور یہاں والوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے بالکل محروم نہیں رکھا. ابو رجاح کہتے ہیں ایک مرتبہ کسی نے ابن عمر سے عرفہ کے دن کے روزے کے بارے میں پوچھا. انہوں نے فرمایا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کیا لیکن انہوں نے اس دن کا روزہ نہیں رکھا. میں نے ابو بکر کے ساتھ حج کیا، انہوں نے اس دن روزہ نہیں رکھا. میں نے عمر کے ساتھ حج کیا، انہوں نے اس دن روزہ نہیں رکھا. میں نے عثمان کے ساتھ حج کیا، انہوں نے بھی اس دن روزہ نہیں رکھا. میں اس دن کا روزہ نہ رکھتا ہوں، نہ حکم دیتا ہوں اور نہ منع کرتا ہوں، یعنی میں کسی کو کچھ کہتا نہیں، لیکن یہ کہ ان سب میں سے روزہ نہیں رکھا. عطا بن ابی رباح کہتے ہیں ایک مرتبہ عبداللہ بن عباس نے فضل بن عباس کو عرفہ کے دن کھانے پہ بلایا. انہوں نے کہا میں روزے سے ہوں. ابن عباس نے فرمایا آج کے دن روزہ نہ رکھو، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس دن دودھ دو کر برتن پیش کیا گیا تو آپ نے نوش فرما لیا اور لوگ تمہاری اقتدا کرتے ہیں، یعنی کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہیں دیکھ کر وہ بھی روزہ رکھنے. عرفات قبولیت دعا کی بہترین جگہ ہے اور یوم عرفہ قبولیت دعا کا بہترین دن. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین دعا وہ ہے جو عرفات کے دن. اس لیے جب وہاں عرفہ ہو رہا، عرفہ میں حاجی وہاں قیام کر رہے ہو تو آپ بھی یہاں بیٹھ جائیں کہ اللہ تعالیٰ آپ ایک نظر ادھر بھی دیکھ، اور تو دیکھتے ہی ہیں ویسے بھی، لیکن خاص رحمت پکاریں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عرفہ کے دن کے سوا اور کوئی دن ایسا نہیں جس میں اللہ تعالیٰ کثرت سے بندوں کو آگ سے آزاد کرتے ہوں اور فرشتوں کے سامنے ان حاجیوں کی وجہ سے فخر کرتے ہوں اور فرشتوں سے پوچھتے ہوں کہ یہ لوگ کیا چاہتے ہیں. تو فرشتے کیا بتاتے ہیں؟ کیا چاہتے ہیں؟ بخشش چاہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کو بخش دے. تو اس قیمتی وقت سے پورا فائدہ اٹھائیں. عرفہ کے دن کی بہترین دعا کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. اس میں دعا والی کون سی بات؟ توحید کا اقرار ہے، اللہ کی رحمت کو پکارنا ہے اور یہ کہنا کہ اللہ ہر چیز پہ قادر ہے، تو سب کچھ کر سکتا ہے. بالکل جو دل میں خیال ہے اور جو چیزیں ہمیں زندگی مشکل لگتی ہیں وہ کیا سوچ کے انسان مانگے کہ اللہ ہر چیز پر قادر. اوکے، سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. عرفہ کے دن کی فضیلت. قرآن مجید میں اس دن کی عظمت کا ذکر کیا گیا ہے. والسماء ذات البروج والیوم الموعود وشاہد ومشہود. قسم ہے برجوں والے آسمان کی اور اس دن کی جس کا وعدہ دیا گیا ہے، اور حاضر ہونے والے کی اور جس کے پاس حاضر ہوا جائے. یعنی وشاہد ومشہود، اور مشہود سے مراد عرفہ کا دن ہے جس میں سب لوگ ایک جگہ پر حاضر ہوتے ہیں. یہاں اللہ سبحانہ وتعالی نے 3 چیزوں کی قسمیں کھائی ہیں. ایک بروج کی، بڑے بڑے برجوں کی قسم کھائی ہے جو اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے بڑی نشانیاں ہیں، اور پھر دوسرے قیامت کے دن کی، وہ دن جس کا وعدہ دیا گیا ہے، والیوم الموعود، اور تیسرے وشاہد ومشہود، حاجیوں کی اور جو عرفہ کے میدان میں حاضر ہوں. یہ بھی اللہ کی نشانیوں میں سے ایک بہت بڑی نشانی ہے. تو آپ دیکھیے کہ یہاں پھر قیامت کا ذکر ہے عرفہ کے دن کے ساتھ. قیامت جمعے کے دن کو آئے گی. تو آج کے دن جو سبق ہم نے سیکھنے وہ خاص طور پر آخرت کے گھر کی یاد دہانی، کہ اس کو یاد کرتے رہنا ہے، اپنی موت کو یاد کرنا ہے تاکہ ہمارے اعمال تیز ہوں، زیادہ ہوں، بہتر ہوں. اور دوسری طرف اپنی عبادات کی اصلاح، خصوصاً نماز کی اصلاح،
اور تیسری طرف ذکر کی عادت، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے. اور اس دن کی مناسبت سے خصوصی عبادت جو ہے وہ روزے کی عبادت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرفہ کے دن کے روزے کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا گزرے ہوئے سال اور آنے والے سال کے گناہوں کا کفارہ ہے. یعنی اس روزے کی بہت بڑی فضیلت ہے. 2 سال کے گناہ اس سے معاف ہوتے ہیں جب کوئی شخص اس کا اہتمام کرے. اور پھر ہاتھ اٹھا کر بکثرت دعائیں کرنے کا دن ہے. ایک ہے ہم دل میں دعا کرتے رہتے ہیں، لیٹ کے دعا کر لی، بیٹھ کے کر لی، سوچا تو کچھ کر لی. لیکن ایک یہ ہے کہ ہاتھ اٹھا کے دعا کرنا. اسامہ بن زید کہتے ہیں کہ میں میدان عرفات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ردیف تھا. آپ نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو آپ کی اونٹنی ایک طرف کو جھکنے لگی اور اس کی لگام گر گئی. چنانچہ آپ نے ایک ہاتھ سے رسی کو پکڑ لیا اور اپنے دوسرے ہاتھ کو اٹھائے رکھا. یعنی آپ نے عرفہ کے دن جتنی دعائیں بھی کی وہ ہاتھ اٹھا کے کی، حتیٰ کہ جب آپ کی اونٹنی کی لگام گر گئی تو آپ نے اس کو بھی ایک ہاتھ سے پکڑا، دونوں ہاتھ نہیں لگائے اور ایک ہاتھ اٹھائے رکھا. اور پھر یہ ہے کہ دن کی روشنی سے اندھیرا آنے تک اللہ کا ذکر کرنے کا دن ہے، یعنی مسلسل ذکر کرنے کا. اگر آپ لوگوں کو آج موقع ملے تو عصر سے مغرب تک خصوصی طور پر بیٹھ کے اللہ کا ذکر کریں اور دعائیں کریں. یہ نہ فرض ہے نہ سنت ہے، لیکن تو اگر اللہ تعالیٰ موقع دے، توفیق دے، وقت ملے تو باقی کاموں پر اس کام کو اہمیت دے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم قصواء پر سوار ہو گئے، حتیٰ کہ مقام وقوف پر تشریف لائے. اپنی اونٹنی قصواء کا پیٹ پتھروں کی طرف کر دیا، یعنی وہی رکے رہے، یعنی پہاڑوں کی طرف منہ کر لیا. اور جبل المشات کو جو کہ ریت کا بڑا ٹیلا تھا اپنے سامنے کیا، قبلہ رخ ہوئے اور پھر وہی رکے رہے حتیٰ کہ سورج غروب ہو. اتنی دیر تک دعائیں کی اور ٹکیا کے غائب ہو جانے کے بعد کچھ زردی بھی ختم ہو گئی تو پھر آپ اس جگہ سے ہلے. یعنی اتنی طویل دعائیں کی تھی آپ نے. اگر ہم بغیر کتابیں کھولے دعائیں کرنے لگے تو کیا اتنی دعائیں ہیں ہمارے پاس؟ ہماری تو دعاؤں کا کوٹا تھوڑی دیر میں ہی ختم ہو جاتا ہے. ہم پھر سوچتے ہیں اچھا آپ اور کیا مانگے اور کیا کہیں. تو اس لیے جو کچھ بھی آپ کی طلب ہے، تمنا ہے، زندگی میں جو مسائل ہیں، جو چیزیں آپ چاہتے ہیں، ان سب کو بھی آپ نوٹ ڈاؤن کر سکتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ جو قرآنی اور مسنون دعائیں ہیں، یا ایاک نستعین کے آخر میں ہے، یا میری دعا میں دعائیں ہیں، یہ دعا کیجیے میں دعائیں ہیں، ان سب جگہوں سے. اور اس کے علاوہ بھی اگر آپ کو معلوم ہے تو جو مسنون اذکار ہیں وہ آپ کر سکتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ عز و جل عرفہ کی شان اہل عرفہ کے ذریعے اپنے فرشتوں کے سامنے فخر فرماتا ہے اور کہتا ہے کہ میرے ان بندوں کو دیکھو جو میرے پاس پراگندہ حال اور غبار آلود ہوئے. وہ بندے تو وہاں چلے گئے اس بڑے میدان میں، لیکن کچھ بندے جو نہیں جا سکے اپنی مجبوریوں کی وجہ سے، کئی رکاوٹوں کی وجہ سے، کئی پابندیوں کی وجہ سے، تو وہ بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف متوجہ ہو کر اللہ کی رحمت کو متوجہ کر سکتے ہیں. فاذکرونی اذکرکم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عرفہ کے دن کے سوا کوئی اور دن ایسا نہیں جس میں اللہ کثرت سے بندوں کو آگ سے آزاد نہ کرے. یعنی جس میں اللہ تعالیٰ کثرت سے بندوں کو آگ سے آزاد کرتا ہو، وہ سب سے بڑا دن کون سا ہے؟ عرفہ کا دن. اور یہ کہ وہ قریب ہوتا ہے، پھر فرشتوں کے سامنے ان حاجیوں کی وجہ سے فخر کرتا ہے اور فرشتوں سے پوچھتا ہے کہ یہ لوگ کیا چاہتے ہیں. یعنی اس دن میں خاص طور پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ بہت قریب ہوتے ہیں. ویسے بھی اللہ تعالیٰ قریب ہوتے ہیں، لیکن وَإِنَّهُ لَيَدْنُو، یعنی یہ احساس دلانے کے لیے کہ میں تم سے بہت قریب ہوں، تم مجھ سے مانگو. ویسے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرما دیا جب بھی بندہ پکارے اللہ تعالیٰ قریب ہے، پکار سنتا ہے. لیکن اس دن کی خاص بات ہے کہ وہ اور زیادہ قریب ہے. پھر اس دن میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے مغفرت کے ساتھ ساتھ کمیوں کو پورا کرنے کی ضمانت کا دن ہے. یہ انس بن مالک بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفات میں وقوف کیا اور سورج لوٹنے کے قریب تھا، یعنی غروب ہونے کے. پس آپ نے فرمایا اے بلال میرے لیے لوگوں کو خاموش کراؤ. چنانچہ بلال رضی اللہ عنہ نے کھڑے ہو کر کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاموش ہو جاؤ. بس لوگ خاموش ہو گئے. آپ نے فرمایا اے لوگوں کے گروہ، ابھی جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آئے اور میرے رب کی طرف سے انہوں نے مجھے سلام کہا اور کہا کہ اللہ عز و جل نے عرفات والوں اور مشعر والوں کی مغفرت کر دی، یعنی مزدلفہ والوں کی بخشش کر دی ہے اور ان کی کمیوں کو پورا کرنے کی ذمہ داری لے لی ہے. بس عمر بن خطاب نے کھڑے ہو کر عرض کیا اے اللہ کے رسول، کیا یہ ہمارے لیے خاص ہے؟ آپ نے فرمایا یہ تمہارے لیے بھی ہے اور جو تمہارے بعد آئے قیامت تک ان کے لیے بھی خاص ہے. اور اگر اس وقت کوئی یہ پوچھ لیتا کہ جو لوگ تڑپنے کے باوجود نہیں پہنچ سکتے کیا ان کا بھی اس میں کوئی حصہ ہے، تو مجھے پوری امید اور یقین ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے نہ فرماتے. تو اللہ سے اچھا گمان رکھیے اور دور ہوتے ہوئے اس میدان سے دل سے قریب رکھیے اور دعائیں کرتے رہیے. یہ دن اللہ کی رضا اور جنت پانے کا دن ہے. صحیح ترغیب و ترہیب میں آتا ہے
اور تمہارا عرفات میں وقوف کرنا، تو اللہ عز و جل فرشتوں سے فرماتا ہے اے میرے فرشتوں، میرے یہ بندے کس لیے آئے ہیں؟ وہ کہتے ہیں تیری رضامندی اور جنت طلب کرنے آئے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں اپنے نفس اور مخلوقات کو گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ میں نے ان کو بخش دیا، اگرچہ ان کے گناہ زمانے کے دنوں کی گنتی کے برابر ہوں۔ یعنی جب سے دنیا بنی ہے آج تک جتنے بھی دن گزر چکے ہیں اتنے گناہ بھی ہو تعداد میں نمبر میں تو بھی، یا باریک ریت کے ذروں کے برابر ہی کیوں نہ ہو، تو ان کے گناہ معاف کر دوں گا۔ یعنی جو لوگ حج کے لیے گئے ہوئے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا دوپہر کے بعد عرفات میں کھڑے ہونا تو اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر نازل ہوتا ہے اور فرشتوں سے تم پر فخر کرتا ہے، فرماتا ہے میرے بندے میرے پاس کھلے اور گہرے راستے سے پراگندہ حالت میں آئے جو میری جنت کے امیدوار ہیں، بس اگر تمہارے گناہ ریت کے ذروں یا بارش کے قطروں یا سمندر کی جھاگ برابر بھی ہوں تو میں انہیں بخش دوں گا۔ میرے بندو لوٹ جاؤ، تم بخشے بخشائے ہو، اور ان کی بھی مغفرت ہے جن کی تم نے سفارش کی، یعنی جن کے لیے تم دعائیں کرو گے ان کو بھی بخش دوں گا۔ تو گویا حاجیوں کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، وہ جن کے لیے بخشش کی دعائیں کریں ان کی بھی بخشش ہو جاتی ہے۔ تو سچے دل سے دعا بھی مانگے اور نیت کریں کہ اللہ تعالیٰ آئندہ سال ہم سب کو حج پہ لے جائے۔ پوری دنیا کی دولت انسان قربان کر دے تو یہ جگہ نہیں پا سکتا، یہ جگہ آسانی سے نہیں ملتی۔ دنیا میں آپ دیکھیے چھوٹی چھوٹی جگہ لینے کے لیے کتنی ایفرٹ کرتے ہیں، ہمیں آگے جگہ مل جائے، ہمیں کرسی اپنی پسند کی مل جائے، خاص طور پر جو لوگ میچز وغیرہ دیکھتے ہیں یا ڈرامے دیکھ رہے ہوتے ہیں یا اپنی پسند کی کوئی چیز، تو اس وقت وہ کتنا زیادہ کانشیس ہوتے ہیں اپنی سیٹنگ کے بارے میں۔ بعض لوگ ہزاروں روپے خرچ کر کے اچھی جگہ اپنی سیٹ بک کراتے ہیں۔ تو سوچئے عرفات کے میدان کی سیٹ بکنگ کے لیے اگر کچھ خرچ کرنا پڑے تاکہ سارے گناہ معاف ہو جائیں تو اس سے بڑا کامیاب سودا اور کیا ہو سکتا ہے۔ عرفہ کا دن اور جمعہ جب اکٹھا آئے تو ان کی کیا مماثلت ہے۔ قرآن مجید کی آیت جو ہے وشاہد و مشہود، اس کا ایک معنی یہ بھی کیا گیا ہے کہ شاہد سے مراد جمعہ کا دن ہے اور مشہود سے مراد عرفہ کا دن ہے، اور جمعہ کے دن کو اللہ نے ہمارے لیے ذخیرہ کیا ہے۔ یہ صحیح الجامع کی روایت ہے کہ شاہد جمعہ کا دن اور مشہود عرفہ کا دن، سورۃ البروج کی آیت وشاہد و مشہود آیت نمبر 3۔ اس دن جب عرفہ اور جمعہ اکٹھا ہوا تھا تو دین کی تکمیل ہوئی تھی، یعنی عرفہ کا دن اپنی جگہ، جمعہ کا دن اپنی جگہ اہمیت کا حامل، لیکن جب سونے پہ سہاگا ہو جائے اور ایک دن کے ساتھ دوسرا بھی ساتھ شامل 2 in 1 ہو جائے اور بھی زیادہ اہمیت ہو جاتی۔ عمر بن خطاب سے روایت ہے کہ ایک یہودی نے ان سے کہا اے امیر المؤمنین، تمہاری کتاب میں ایک آیت ہے جسے تم پڑھتے ہو، اگر وہ ہم یہود پر نازل ہوتی تو ہم اس کے نزول کے دن کو عید بنا لیتے۔ آپ نے پوچھا وہ کون سی آیت ہے؟ اس نے جواب دیا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا اور اپنی نعمت تم پر تمام کر دی، یعنی سب سے بڑی نعمت مل گئی کہ پورا دین ہمیں ملا اور تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کیا۔ عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ہم اس دن اور اس مقام کو خوب جانتے ہیں۔ جب یہ آیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی اس وقت آپ عرفات میں جمعہ کے دن کھڑے ہوئے تھے۔ حضرت عمر نے کیا کہا کہ میں اس دن کو خوب جانتا ہوں جب یہ آیت نازل ہوئی تھی۔ کہاں نازل ہوئی تھی؟ عرفات کے دن جو جمعہ کا دن تھا، اور یہ دن کئی سالوں بعد آتا ہے۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ آخری تعلیم القرآن جس کی میں نے تکمیل کی تھی وہ جمعہ کا دن بھی تھا، عرفہ کا دن بھی تھا، تکمیل کا دن بھی تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ یعنی روزہ بھی تھا۔ اور جس وقت تکمیل ہو رہی تھی اس وقت بالکل دن کا آخری حصہ تھا، یعنی دعا ہو رہی تھی اور اس وقت ساتھ تکمیل ہو رہی تھی اور ساتھ افطار ہو گئی تھی۔ تو اور اس میں کچھ بھی پلان نہیں کیا، یعنی جب کورس شروع ہوا تو دور پار بھی خیال نہیں، حتیٰ کہ آخری مہینے کے آخری ہفتے میں بھی یہ خیال نہیں آیا کہ یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ اکٹھا کر دے۔ تو یہ سب کچھ جب اکٹھا ہو گیا تو پھر واقعی دل سے اللہ کا شکر ادا کیا، کیونکہ انسان چاہے بھی تو اپنی مرضی سے ان چیزوں کو اکٹھا نہیں کر سکتا کہ اس کے قرآن کی تکمیل بھی، لوگ بھی جمع ہوں، اجتماعی دعا بھی ہو رہی ہو، اور پھر روزے سے بھی وہ انسان، اور اس کے ساتھ ساتھ جمعہ بھی ہو اور عرفہ بھی ہو۔ تو یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بہت بڑی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ان نعمتوں پر شکر گزار بنائے اور ہمیں بار بار ایسے مواقع عطا کرے۔ اس کے بعد میں سمجھتی ہوں کہ آج مجھے بہت زیادہ خوشی ہے کہ یہ 2 دن اکٹھے ہوئے اور آپ کے ساتھ میں یہاں اکٹھی ہوں۔ جمعے کے دن میں جمعہ پڑھنے سے تھوڑی دیر پہلے ہم سب اس مجلس میں عرفہ کے دن کی یاد تازہ کر رہے ہیں اور عہد میثاق کو بھی زندہ کر رہے ہیں۔ سچ بتائیے کہ آج کے دن آپ میں سے کس کس کو عہد میثاق یاد آیا تھا کہ آج کے دن ہم نے میثاق کیا؟ ایک شخص۔ عموماً ہم عرفہ کے دن کو میثاق کا دن نہیں سمجھتے، ہمیں یاد نہیں آتا،
تو میثاق کے دن ہم نے ایک عہد کیا تھا، تو آج کا دن پھر کیا ہوا؟ عہد کی تجدید کا دن۔ یہ چیزیں یہ آئندہ سالوں کی یاد دہانی کے لیے نوٹ کر کے رکھ لیں، ورنہ پھر ہمارے دل زنگ آلود ہو جاتے ہیں اور یہ چیزیں ہمیں بھول جاتی ہیں، اپنے لیے بھی اور اپنے بچوں کے لیے بھی اور اپنے ساتھیوں کے لیے اور شاگردوں کے لیے اور سب کے لیے، جس تک ہم یہ پیغام پہنچا سکیں۔ جمعہ اور عرفہ دونوں دنوں میں غسل مستحب ہے، مجھے امید ہے آپ سب نے غسل کیا ہوگا، اگر کوئی کسی وجہ سے رہ گیا ہے تو جا کر لیں۔ ایک شخص نے حضرت علی سے غسل کے بارے میں پوچھا، انہوں نے کہا اگر تم چاہو تو روزانہ غسل کر لو۔ اس نے کہا میں عام غسل کے بارے میں نہیں پوچھ رہا، خاص غسل یعنی جمعے کے دن کے بارے میں پوچھ رہا ہوں، اور عرفہ کے دن اور قربانی کے دن اور عید الفطر کے دن، تو یہ خاص غسل کے بارے میں پوچھ رہے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا، نہیں حضرت علی نے فرمایا کہ خاص غسل کون کون سا ہے؟ جمعے کا دن، عرفہ کا دن، قربانی کا دن اور عید الفطر کا دن۔ تو یوم النحر کو بھی انشاءاللہ آپ غسل کریں گے عید کے لیے۔ پھر یہ بھی ہے کہ عرفہ اور جمعہ دونوں دن کی دعا قبول ہوتی۔ جبریل علیہ السلام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا اس جمعہ میں ایک ایسی گھڑی ہے کہ جو بندہ اس میں اپنے رب سے خیر کی دعا مانگے، جس کا وہ مستحق ہو تو وہ اس کو نواز دے گا، یا وہ کسی شر سے پناہ مانگے اور اس شر سے بھی بڑے شر سے اس کو دور کر دیا جائے گا، یعنی جس شر سے اس نے پناہ مانگی ہے اس سے بھی اور اس سے بھی بڑے شر سے اللہ تعالیٰ اس کو بچا لے گا۔ فَوَقَاهُمُ اللَّهُ شَرَّ ذَلِكَ الْيَوْمِ، اللہ ہم سب کو آخرت کے دن کے شر سے بچا لے، اور اس کو آخرت میں ہم یوم المزید کہیں گے۔ یوم المزید کون سا ہے؟ جمعہ کا دن ہے جس دن اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا دیدار ہوگا۔ ان دونوں دنوں میں خطبہ ہوتا ہے۔ جابر بن عبداللہ کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حج کے موقع پر اپنی اونٹنی قصواء پر سوار ہو کر عرفات کے دن خطبہ دیتے ہوئے دیکھا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جمعہ خطبہ میں حاضر ہوا کرو اور امام کے قریب بیٹھا کرو، آگے پہنچنے کی کوشش کیا کرو۔ اب عرفہ کے دن کی خاص دعا کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین دعا وہ ہے جو عرفات کے دن مانگی جائے۔ دیکھ لیجیے، اب اس حدیث کے لفظوں کو دیکھیے، بہترین دعا وہ ہے جو عرفات کے دن مانگی جائے۔ اب یہاں یہ نہیں کہا گیا کہ عرفات والے مانگے، عرفہ کے دن ہم بھی مانگ سکتے ہیں۔ اور بہترین دعا وہ ہے جو میں نے مانگی اور مجھ سے پہلے نبیوں نے مانگی، اور وہ ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اسی کی بادشاہت ہے اور سب تعریف اسی کے لیے ہے، وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص رات کو بیدار ہو کر یہ دعا پڑھے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، الحمد للہ وسبحان اللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ، پھر یہ پڑھے اللہم اغفر لی، یا کوئی اور دعا کرے تو اس کی دعا قبول ہوتی۔ پھر اگر وہ